ایک اور خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، سابق نگراں وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، اور ظاہر ہے انہوں نے 7-8 ماہ اس عہدے پر اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ بڑی گہری نظر ہے ان کی بلوچستان کے معاملات پر بھی۔ اوورآل انہوں نے ظاہر سسٹم کیسے چلتا ہے اس کو کلوزلی مانیٹر کیا ہے، اس کو ہیڈ بھی کیا ہے۔ اچھا، بہت سی باتیں کرنی ہیں، اوبویسلی موقع ہمیں آپ کو پتہ ہے بڑا اچھا ملا ہے، لیکن سب سے پہلے لیٹ اس اسٹک ٹو دس، اور آپ کا ایک ہم سینس چاہیں گے، اوپینین چاہیں گے کہ جو پاکستان نے مذاکرات کرائے ہیں، کنکلوسیو ہو انکنکلوسیو ہو، لیکن سنسیئرٹی پاکستان کی، اینڈ آف کورس پاکستان کا ایک اسٹیٹس ایلیویٹ ہونا ایز اے میڈیٹر، ایز اے پیس لونگ نیشن، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کرنٹ گلوبل کرائسس ہے اس کے کئی نوانسز ہیں، کئی پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کا سٹیٹس انہانس ہوا ہے، اور اس انہانسمنٹ میں اٹ اپیئرز ان دیٹ اٹ ہیز ایمرجڈ ایز این ایڈلٹ ان دا روم۔ بہت ایک سنجیدہ کردار پاکستان کا سامنے ہے، لیکن یہ صرف ایک پہلو ہے، اور اس سنجیدہ کردار میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس وقت کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی جو سنکرونائزیشن ہے، دیٹ ہیز پلیڈ اے ویری پیوٹل رول ٹو اچیو دیٹ۔ اب آپ کو جو انٹرنل ڈائسنٹ ہوتا تھا یا ڈویژن روایتی طور پہ، ہماری ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں فار دیئر پولیٹیکل پریفرنسز، لیکن ایز این آؤٹ کم ان دا اسٹیٹ کرافٹ لگ رہا ہے کہ یہ سنکرونائزیشن کا ماڈل جو ہے نا، اٹس کوائٹ سکسیزفل۔ پاکستان کے 80 سال میں اس طرح کا جو اسٹیمڈ امیج ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ What has led to all this؟ مطلب ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہمارا مئی 2025 تھا، جب معرکہ حق ہوا تھا، اور اس کے بعد things started looking very good for us in the world, on the global stage۔ اس کے بعد اس کو مینٹین رکھنا بھی ایک چیلنج تھا، لیکن وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، ان کی ٹیم بہترین طریقے سے یہ کام سر انجام دے رہی ہے۔ What is working out for us؟ آئی تھنک سو۔ اس میں دیکھیں، فیلڈ مارشل از ایمرجنگ not just brilliance in his military genius, but even at the same time ان کا ایک جو ڈپلومسی کے حوالے سے اور پیس میکنگ کے حوالے سے ایک جھلک نظر آ رہی ہے، ایک دوسرا سائڈ ان کی شخصیت کے سامنے ابھر کے آ رہی ہے، particularly in this current situation. That has been amazing. اور اس کو جو اکنالجمنٹ اور ریکگنیشن مل رہی ہے وہ جیو پاکستان سے، انوار سے نہیں مل رہی ہے، محض نہیں مل رہی ہے، بلکہ مجھے اس طرح کہنا چاہیے تھا، وہ صرف مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل کی حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ سے نہیں مل رہی ہے۔ ناؤ اٹ از اسپریڈنگ اکراس ڈفرینٹ کانٹیننٹس۔ آپ کو یورپین لیڈرشپ سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں، آپ کو یونائٹڈ کنگڈم سے سنائی دے رہی ہیں، آپ کو افریقن کانٹیننٹ سے سنائی دے رہی ہیں، آپ کو GCC سے سنائی دے رہی ہیں، آپ کو ایرانین سائڈ سے سنائی دے رہی ہیں۔ سو دس از کوائٹ یونیک کہ دنیا میں کوئی بھی ملٹری بڑا یونینیمس بیسکلی مور اور لیس، یو جسٹ مائنس اسرائیل and India. Of course, مطلب you as it is you minus India and Israel anyway in this equation, because آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا ایک طرف ہے، یہ دو ملک جو ہیں یہ ایک طرف ہے۔ کاکڑ صاحب، سول ملٹری اگر اس سچویشن میں، اس ڈائنامک میں اگر آپ دیکھیں تو this is by far the most successful model of it, which is working for us as well as for the world as well. ہر ماڈل کو یہی لگتا ہے کہ وہ سکسیسفل ہے، نہیں، بٹ اس وقت ہمارے پاس اوکے فائن، ہر ماڈل کو لگتا ہوگا، لیکن ہم ہر ماڈل کو دیکھتے ہوئے نہیں کہہ رہے، اس وقت ہمیں دنیا کے پرسیپشن سے بھی نظر آ رہا ہے۔ اس ماڈل کا آؤٹ کم یہ ہے کہ فار لاسٹ 47 ایئرز جو ورسٹ اینیمیز تھے ایرانین اینڈ امریکنز، اور ایرانین گورنمنٹ اور امریکن گورنمنٹ، ان کو فار دا فرسٹ ٹائم اسی ماڈل نے فیس ٹو فیس بٹھایا۔ So this is a huge success. اچھا، اب آپ مجھے بتائیے گا، ظاہر ہے امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ناکہ بندی کر رہا ہے، اس نے مرحلہ وار شروع بھی کر دی ہے ناکہ بندی۔ اگر ایران کا تیل نہیں گزرے گا اس ناکہ بندی کی وجہ سے، اور ایران یہ برداشت نہ کرے کہ متحدہ عرب امارات یا سعودی عربیہ ان ممالک کا بھی تیل نہ گزرے، تو شاید کوئی کارروائی کر سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی کی گئی ہے، فجیرہ پہ بھی ہوئی ہے، اور سعودی عربیہ میں بھی مختلف تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کتنی سینسٹیو سچویشن ہے ہمارے لیے کہ اگر بات وہاں تک پہنچی تو ہمارا پیکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، ہم ابھی تک تو
بہت ہی کیئرفلی وی ہیو مینوورڈ تھنگز اینڈ وی ہیو مینیج تھنگز ڈپلومیٹکلی. ہم ایران کے ساتھ بھی تھے, ہم اپنے پیکٹ کو بھی ملوث خاطر رکھ رہے تھے, ہم میڈیشن بھی کرا رہے تھے, لیکن ہم کیا اسی پوزیشن پہ رہ سکتے ہیں یا پھر خود مطلب ایٹ سم پوائنٹ ہمیں شاید انٹروین کرنا پڑے گا اگر یہ معاملہ بگڑا تو؟ اچھا, میں ہمارے ہاں میں یہ بحث سنتا رہتا ہوں اور بہت ساری اسپیکولیٹو سیناریوز پہ لوگ ڈریگ بھی کرتے ہیں. شاید پرابلم میڈیا کو اپنی کنزمپشن کے لیے یہ چیزیں چاہیے بھی ہوتی ہیں. سو فار آپ کو یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان از ان میڈیشنز رول, اینڈ ایز اے میڈیٹر آپ کو تمام پارٹیز کا کانفیڈنس حاصل ہونا چاہیے. اس میں سب سے جو لازمی نقطہ ہے کہ آپ کسی بھی فریق کو پبلکلی اس کی پوزیشن کو ڈونٹ بی وائل, ڈونٹ بی کرٹیکل آن. میں دیکھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فار رائٹ اور رانگ ریزنز بہت زیادہ ان کی ٹریٹس جو پرسنالٹی کی ہیں میمز بنتی ہیں, برا بلا لوگ کہتے ہیں, بٹ پاکستان ایز اے فریق ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم پبلکلی جو ہے نا اس کی پالیسیز کو کرٹیسائز کریں, اس لیے نہیں کہ وی ایگری ود اٹ اور ڈس ایگری ود اٹ. ہم اس کو جتنا سنجیدہ کرائسس کا سامنا ہے پوری دنیا کو, اس کا وہ سب سے امپورٹنٹ فریق ہے. تو اگر اس امپورٹنٹ فریق کو آپ انوائے کریں گے, یو آر پوٹنگ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف لائفز ایٹ اسٹیک and world peace at stake. And where it takes کہ ان کی جو annoying باقی چیزیں ہیں, مطلب there are statements that do not make sense coming from that very important part of player of this whole situation, ان کو ہم سائڈ لائن کر رہے ہیں اور سیریس والی باتوں پہ آئیں, بیکاز obviously مواد تو اتنا ہے کہ کہنے کو تو بہت کچھ آپ کہہ سکتے ہیں اور بڑی اوفینسو چیزیں وہ کہہ دیتے ہیں, مطلب مسلمانوں کے اگینسٹ بھی بہت کچھ وہ کہہ دیتے ہیں, بٹ ان کے ایگزیکٹلی ہی ڈزنٹ ریلی کیئر. لیکن اس کو سائڈ پہ رکھ کے برنگ ہم ٹو دا ایکچوئل ٹاکس اور واٹ ایور میٹرس, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب ہاؤ ڈو یو سی اٹ گوئنگ فارورڈ ان دا سینس, ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی مزید ایک راؤنڈ آف ٹاکس کی اب بات ہو رہے ہیں, وین ایور دے ہیپن یو سی پاکستان اسٹل پلئنگ اے میجر رول ان اٹ, یا پھر پاکستان کا جو پارٹ تھا, یا پھر ابھی بھی جو باتیں ہو رہی ہیں اٹ از بیکاز پاکستان از اسٹل پلئنگ اے میجر. اچھا, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان ہیز بیکم اے پیوٹ, اور وہ کولیپس آف اسلام آباد ٹاکس نہیں تھی, اٹ واز اے پاز آف اسلام آباد ٹاکس. اینڈ وائی واز پاز کہ انہوں نے فائنل آفرز ایک دوسرے کو دے دی اور ان کا جتنا مونیومنٹل یہ ایونٹ ہے, مطلب یہ جو وار ہے, اس پہ obviously to expect کہ اسی دن کچھ سائن ہو جائے گا. And then with a 47 years of history, don't forget کہ post 1979 جو ہے نا, ایران کی حکومت کا اپنا ایک آؤٹ لک ہے, پھر GCC ممالک ہیں, پھر ان کے انٹرسٹ ہیں, پھر اسرائیل ہے. سو مڈل ایسٹ از not that simple. اور اگر کسی نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ جی 21 گھنٹوں کے بعد جو ہے نا جیسے ہی سورج طلوع ہوگا اور یہاں پہ MOU سائن ہو جائے گا, مطلب یہ سادگی تھی, اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. بٹ اٹس اے کنٹینیویشن. امپورٹنٹ تھنگ از میرے خیال میں آئی ایم ویری سینگوئن, میں بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہوں, اور ہم سب کو ہونا بھی چاہیے, اور ہم ہیں بھی. لیٹس سی مارکیٹ ابھی کھلتی ہے تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے ٹو آل دس پازیٹیو نیوز جو آ رہی ہے. دیٹس اے ویری کلیئر انڈیکیشن ایز ویل. اچھا کاکر صاحب, ظاہر ہے آپ کوٹا میں بھی وقت گزارتے ہیں, آپ کراچی بھی ہوتے ہیں, باقی جگہ بھی ٹریول کرتے ہیں. ہم آپ سے سرٹنلی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم تک تو خبریں پہنچتی ہیں, چاہے وہ امن و امان کی صورتحال سے متعلق ہوں یا پھر اور معاملات ہوں بلوچستان کو لے کر, جہاں ہم موجودہ دور میں کراچی پورٹ پہ ٹریفک اتنا بڑا ہوا دیکھ رہے ہیں, ہمیں ایک پوٹینشیل گوادر نظر آ رہا ہے. مطلب دیر سو مچ وچ کین بی اچیوڈ تھرو بلوچستان, ود بلوچستان. بلوچستان کی ترقی میں پاکستان کی ترقی ہے. حالات کس سطح پہ ہیں اس وقت, کس سٹیج پر ہیں بلوچستان میں؟ امن و امان کی وہی صورتحال ہے یا ہم کوئی بہتری توقع کریں یا آلریڈی نظر آنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں, ڈپینڈز آپ کس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. چیلنجز ہیں, کیا ہم نے تمام کے تمام چیلنجز کو ایلیمینیٹ کر دیا تو یہ بات درست نہیں ہوگی. دے اسٹل پرسسٹ. وہ ابھی بھی وہاں پہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کی بھی سچویشن ہے, ٹیررزم کا بھی سامنا ہے, انسرجنسی کے بھی. اینڈ یو بلیو ان ایلیمینیشن آف چیلنجز؟ ویل ڈیفینیٹلی یس. اور ایلیمینیشن ایک ایسا گول پوسٹ ہے جو ایٹ ٹائمز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیرو existence of the opposite side. Even if that doesn't happen,
you minimize that اور آپ اس کو manageable level تک لے آتے ہیں. آپ اتنی containment کر لیتے ہیں کہ جو پیس ہے یا جو چیلنج یا تھریٹ ہے ٹو دا ادر سائڈ آف دا پاپولیشن وہ مینیجبل لیول پر. تو جو مینیجبل لیول ہو اس طرح کے چھوٹے موٹے چیلنجز آپ کو کراچی شہر میں بھی نظر آتے ہیں, آپ کو شاید پنجاب کے بھی بہت سارے اضلاع میں نظر آئیں گے, آپ کو کے پی میں بھی نظر آئیں گے. کے پی کے کچھ اضلاع بہت زیادہ افیکٹڈ ہے ٹیررزم سے, لیکن اف یو گو اینڈ آبزرو پشاور ویلی آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کے پی میں ایوری تھنگ از نارمل. تو آپ بلوچستان کا بھی یہی ہے کہ جب آپ فوکس کرتے ہیں کچھ اضلاع یا کچھ ریجنز آپ کو بہت بہتر نظر آتے ہیں, کچھ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, اور وہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں اس کی ظاہر ہے ہسٹوریکل ریزنز بھی موجود ہیں, اس کی گورنبل اسپیس کی حوالے سے ڈسکشنز موجود ہیں, اس کے جو کائنیٹک چیلنجز ہیں اس میں جو یہ سرج ٹیررزم کی ہم پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھ رہے ہیں پوسٹ وڈرال آف نیٹو اینڈ یو ایس فورسز, اس کا جو ایک امپلیکیشنز آئی ہیں پورے ریجن کے اندر. اسمال گیجٹری جو ہے نا اس کی ایکسیس بڑھ گئی ہے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو, ان کے پاس جو ہے نائٹ ویژن گاگلز بھی آ گئے ہیں, بڑی جدید رائفلز آ گئی ہیں, جو ریکروٹ کرتے ہیں یہ ٹک ٹاک پہ ریکروٹ کر رہے ہیں, یہ پب جی پہ ریکروٹ کر رہے ہیں, لڑکیاں ریکروٹ کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, آئی مین یہ کتنی امپورٹنٹ بات آپ نے کی نا, جس سے ہم ایون بڑے سنجیدہ اسکالرس کہلواتے ہیں, انٹیلیجنشیا کے لوگ ہوتے ہیں کہ جی ان کا بیانیہ بڑا پاپولر ہے اور لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں. میں بہت احترام کے ساتھ کیا جو ہماری کراچی کی بچیاں خواتین ہیں یا لاہور کی ہیں یا اسلام آباد کی ہیں یا پشاور کی ہیں, ان میں سے کسی کا پروگریسو انلائٹنڈ, اور یہ تمام وہ لوگ جو لبرل ڈیموکریسی ایگلیٹیرین سوسائٹیز ان کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ان لبرل ڈیموکریسی کو ہیٹ کرتے ہیں, کیا سوسائڈ بامر فار اچیونگ اینی پولیٹیکل پرپس از اے رول ماڈل. آپ اپنے بچیوں کو این سی اے بھیجنا چاہتے ہیں, آئی بی اے بھیجنا چاہتے ہیں, اور وہاں پر اس بلوچ عورت یا بچی کو اس کے لیے رول ماڈل, جو 5 سال کی بچی, 8 سال کی بچی, 12 سال کی بچی ہے, اس کے لیے رول ماڈل آپ نے اس سوسائڈ بمبر خاتون کو رکھا ہے جس نے چائنیز کونسلیٹ میں حملہ کیا ہے, جس نے ایف سی کے کیمپ پہ حملہ کیا ہوا ہے. Until and unless you do not call this role model evil, this is evil and condemnable, this is not romantic. جب آپ اس کو رومانٹیسائز کرتے ہیں, اس کو ریشنلائز کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹیبلٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو کہاں سے ریکروٹمنٹ بند ہوگی؟ دیکھیں لوگ انسپریشن لیتے ہیں. نہیں تو وہ ظاہر ہے ہم تو یہاں بیٹھ کے اسے رومانٹیسائز نہیں کر رہے, وہیں پہ لوگ موجود ہیں جن کا یہ بیانیہ ہے وہ اس کو رومانٹیسائز کر رہے ہیں. اگر ہم وہ ان ینگسٹرز کی بات کر رہے ہیں جو کراچی لاہور ٹائپ میں ہوں گے, وہ واقعی وہ مائل نہیں ہوں گے اس طرف, لیکن وہاں جو بچے ہیں سم وہ مائل بھی ہو رہے ہیں. سو واٹ از ہیپننگ اوور دیئر؟ اچھا, میں بصد احترام آپ دونوں کے, آپ دونوں یقیناً نہیں ہوں گے, آپ کا ادارہ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو ہنٹ کیا کہ انٹیلیجنشیا کے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ لاہور میں زیادہ آباد ہیں, اسلام آباد میں زیادہ آباد ہیں, کراچی میں زیادہ آباد ہیں, وہ ریشنلائز کر رہے ہیں. آپ جا کے پاکستان میں بی ایل اے کو رائٹس یا ریئیکشنری موومنٹ کے طور پہ کون ٹریٹ کرتا ہے پوری دنیا میں؟ اگر میں فوکس کر کے دیکھوں تو یو ایس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے, یو کے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے, ای یو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے, چائنا اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے, رشیا اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے. پاکستان کے ایک آدھ انگریزی اخبار ان کو وکٹم ہوڈ کا پروڈیوس قرار دیتے ہیں. پاکستان کے 3-4 تھنک ٹینک ان کو رائٹس کے چیمپئن ڈکلیئر قرار دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ یا تو پوری دنیا غلط ہے یا یہ درست ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت یہ دونوں ٹھیک ہوں. یہ جو انٹرنل اینگل ہے بائی اینڈ لارج پاکستان کی مین سٹریم کا, وہ اس میں ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے نا اس کو رومانٹیسائز اگر نہیں کرتا, ریشنلائز ضرور کرتا ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ پھر فیڈریشن نے کیا کیا ہے بلوچستان, محرومیوں کا نتیجہ قرار دیتا ہے. آپ نے 2 سڑکیں نہیں بنی ہیں تو پھر سوسائڈ بومنگ کو ہم ریشنلائز کر دیں, 4 ہسپتال نہیں بنے ہیں. So you have actually given us and our viewers a lot to think about and this is something that یہ جو
the world how it thinks, और वाकई जो हम उसको understand करने ifs and buts में आ जाते हैं और understand करते हैं, we need to think about that. जिसको हम कूजे में बंद नहीं कर सकते, बड़ी तवील गुफ्तगू है और इस पर ज़ाहिर है बड़ी नशिस्तें होती रहती हैं, हो चुकी हैं और आगे भी होनी चाहिए. So, but right now that is all the 50 सवाल हमारे भी ज़हन में आ रहे हैं, 10 जवाब भी होंगे, but this is all the time we have to talk about this, and thank you Kakar Saab.